قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اشہر حج، اشہر حرم، حج کے اور حرمت والے مہینوں میں ماہ ذی القعدہ میں ہم آپ چل رہے ہیں۔ حج کے ایام ان قریب آنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے عشق و محبت میں بھرپور قافلے اللہ کے دربار میں اپنی محبت و عاشقی کے نذرانے پیش کرنے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ جن کو بلاوا آ گیا وہ تو نکل رہے ہیں، جنہیں بلاوا نہیں آیا وہ منتظر ہے۔ بن بلائے کوئی نہیں پہنچتا، چاہے اسباب و وسائل کتنے ہی ہوں، اس دربار کی حاضری بلاوے ہی سے ملتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے اللہ کے وہ بندے جنہیں اس بار حرمین کی حاضری کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور فریضہ حج کی ادائیگی کا موقع، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے، عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع۔ جب نصیب کھلا ہے تو اسے وصول کر لینا یہ سمجھداری کا، عقل مندی کا تقاضا ہے۔ لہذا حجاج کرام کو حاضری کے آداب جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، ان کی ادائیگی، ان کا علم حاصل کرنا اور اپنے حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کی ٹریننگ کے لیے تو باضابطہ ترتیب ہے اور باضابطہ تربیت دی جا رہی ہے۔ لیکن حج کی حاضری عاشقانہ حاضری ہو جائے، حج کا مقصد پورا ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کا مقصد جانیں۔ اللہ رب العزت کے دربار کی یہ حاضری کہیں نامنظور نہ ہو جائے، اس عظیم الشان اجتماع میں پہنچ کر بھی ہم خالی ہاتھ واپس نہ آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حجاج کرام اس حاضری کو کارآمد بنانے کے لیے آداب سے خالی نہ رہیں۔ حج کا عظیم الشان مقصد جو وہاں کی عظیم الشان حاضری کے بعد حاصل ہونا ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کے ان 5 دنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے گھرانے کی اداؤں سے بھر دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن جو حج کا پہلا دن ہے، عرفے کے دن سے پہلے جب 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، یہ ذی الحجہ کا 8واں دن، یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ اور یوم الترویہ سے پہلے 7 اور 8 کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کی رات، اس رات کو ترویہ کیوں کہا جاتا ہے، اس دن کو ترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟
پھر جو رات آنی ہے 8 اور 9 کے درمیان کی وہ لیلۃ العرفہ، اور 9 کا دن یوم العرفہ۔ عرفہ کے کیا معنی، ترویہ کے کیا معنی، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر، اس یوم النحر کے کیا معنی۔ وہاں حاضری دے کر تربیت گاہ میں جو کام کرنے کے لیے بتائے گئے تھے فارمیلٹی پوری کر لینا، اتنے بجے سے پہلے فلاں میدان میں پہنچا جائے لہٰذا پہنچ گئے، اتنے بجے نکل جانا ہے اتنے بجے نکل گئے، بس گزر گئے 5 دن۔ رسمی اور روایتی حاضری نہ ہو، یہ حج کی حاضری، اس کا مقصد حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حاضری کی حقیقت کو جانیں۔ ان ایام میں کیا کام کرنے ہیں، یہ ترویہ اس کا نام کیوں رکھا اور ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، یہ عرفہ اس کا نام کیوں رکھا اور ہمیں اس مقام پر اس موقع پر کیا کام کرنا ہے۔ انسانی زندگی وقت اور مقام ان دو کے دائرے میں جکڑی ہوئی ہے، ہر شے میں وقت کا اور مقام کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ٹائم اینڈ پلیس، یہ 2 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ہر چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر کام وقت کی بھی اہمیت جتاتا ہے اور مقام اور جگہ کی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ کی ابتدا جزیرۃ العرب سے ہوئی ہے، لہٰذا انسان کی پیدائش اور اس کائنات کا وجود اسی سرزمین، اسی خطے سے ہوا ہے۔ وہ پانی پر پھٹنے والا پہلا بلبلا جس سے زمین بننا شروع ہوئی تھی، وجود میں آنا شروع ہوئی تھی، وہ بلبلا جو پہلی دفعہ پانی پر پھٹا تھا، وہ مقام تھا جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کا سینٹر بالکل درمیان میں جہاں سے دنیا شروع ہوئی، جہاں سے زمین بننا شروع ہوئی تھی، وہ ہے کعبۃ اللہ کی سرزمین، وہ مقام جہاں کعبہ بنا ہے۔ تو دنیا کی ابتدا وہاں سے، انسانیت کی ابتدا وہاں سے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام جب جنت سے اتارے گئے، حضرت آدم تو ہندوستان میں اتارے گئے، وہ ہندوستان جسے آج توڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ جب اکھنڈ بھارت تھا تو اس وقت سری لنکا جو ہندوستان میں تھا، افغانستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ اطراف کے ممالک، یہ پورا حصہ یہ ہندوستان۔ اور جب مسلمانوں نے نالائقی دکھائی تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ان کے سپرد کر دیا، جنہوں نے توڑ کر رکھ دیا، جنہوں نے اسے باقی ہی نہیں رہنے دیا۔ کیا آگے بڑھاتے، جہاں پایا تھا وہاں بھی قائم نہیں رکھ سکے، اس سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ غرض یہ کہ ہندوستان میں حضرت اترے ہیں اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا وہ سرزمین حجاز پر اتری ہے، اور دونوں کی ملاقات جس سرزمین پر ہوئی ہے وہ میدان عرفات ہے۔ عرفات کے میدان پر ان دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا، جان لیا، پہچان لیا۔ اس سرزمین کو اسی لیے عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ یہ عرف سے ہے، یہ جان پہچان سے ہے، وہ خطہ، وہ سرزمین جہاں اماں اور ابا دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے اپنے ایک دوسرے کو پہچانا، جانا اور اپنے مقصد پر وہاں سے گامزن ہوئے، وہاں سے چل پڑے۔ ورنہ تو جنت سے اتارے جانے کے بعد دونوں الگ الگ تھے۔ پھر وہاں سے انسانی زندگی کی دنیا میں زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی، پھر انسانیت وجود میں آئی، پھر نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اور جس وقت اس دنیا کا اختتام ہونا ہے، اس کائنات کا اختتام ہونا ہے، اس اختتام کے بعد، دنیا کے خاتمے کے بعد، انسانوں کا آخری اجتماع جو لگنا ہے، آخری اجتماع انسانوں کا،
جہاں اللہ رب العزت حساب و کتاب لیں گے اور کامیاب ہونے والوں کو، ناکام ہونے والوں کو اپنے نتیجے و انجام تک پہنچائیں گے۔ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ سرزمین میدان عرفات ہوں گی جہاں اللہ رب العزت کا اسٹیج لگے گا، جہاں حساب و کتاب کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتریں گے۔ ویسے تو پوری دنیا میدان ہوگا جہاں سب کے سب انسان موجود ہوں گے، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، لیکن اللہ کا دربار میدان عرفات میں لگا ہوگا۔ تو اس میدان عرفات کی ایسی عظیم الشان تاریخ ہے کہ انسانیت کی ابتدا و انتہا میں اس میدان کا اہم کردار ہے۔ مقام کی بھی اہمیت ہے اور وقت کی بھی اہمیت ہے۔ انسانیت کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی ہے۔ پہلی تاریخ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی محرم الحرام، حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں جب روح ڈالی گئی وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گارا جب بنایا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ انسانیت کی ابتدا محرم الحرام سے ہے۔ اب انسان کو جب محرم الحرام کے آنے پر اپنی ابتدا کو یاد کرنا ہے، سال کی شروعات میں انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے کرنے کے جو کام ہیں وہ محرم میں اس کی یاد تازہ کر کے اس پر چل پڑنا ہے۔ اس محرم کے آنے سے پہلے ماہ ذی الحجہ یہ انسانوں کی اپنے ماضی کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے، اپنی پچھلی زندگی کے تجزیے کا مہینہ ہے، آئندہ کے لیے نئے ارادے، نئے عزائم بنانے کا مہینہ ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں یہ 5 دن 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن خصوصیت کے ساتھ اس مقصد کے لیے انتہائی اہم ہے کہ انسان ماضی کی زندگی میں اپنا جائزہ لے اور آئندہ کے لیے نئے عزائم، نئے مقاصد، نئی امنگوں اور تمناؤں کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ان 5 دنوں میں حجاج کرام کو خصوصیت کے ساتھ اسی کی مشق کرائی ہے۔ جو اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، پاور ہاؤس میں جو آ گئے ہیں، ہیڈ آفس میں جو پہنچے ہیں، وہ لوگ تو اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گاؤں دیہات، اپنے اپنے ملکوں سے سب کے نمائندے بن کر آئے ہیں۔ ویسے تو اپنا سال بھر کا ماضی کی زندگی کا جائزہ لینا ہر شخص کو ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہاں دربار میں حاضر ہونے والے، ہیڈ آفس پر پہنچنے والے، ان کا کام ہے کہ جن کی طرف سے یہ نمائندے بن کر آئے ہیں ان سب کی طرف سے اپنے ماضی کا تجزیہ پیش کرے۔ اس کی عظیم الشان مثال اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر ان 5 دنوں میں یہی کام کیے تھے جو کام حج میں امت مسلمہ کو دیے گئے اور ہمیں بھی وہ کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے حج کے ان ایام کو اور اس مقام کو بھر دیا ہے۔ لہذا آئیے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو، ان خاص دنوں میں، ان خاص مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جائے، اس کا مذاکرہ کیا جائے اور حجاج کرام اپنے لیے سبق حاصل کرے۔ جو نہیں جا رہے ہیں وہ یہاں کا کیا کام کرے، ان کے لیے تو آئندہ مواقع اور آئندہ دروس ہے جس میں ان کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جانے والے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ان 5 دنوں میں حاجیوں کو کیا کرنا ہے، اور اللہ جب ہمیں موقع دے تب ہم جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، اور جو جا کر آ گئے ہیں انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سورۃ الصافات کی آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لیلۃ الترویہ،
7 اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آنکھ کھل گئی اور انسانیت کا قتل، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے. اللہ نے تو انسان کا ادب و احترام بہت بڑا رکھا ہے. قرآن کریم نے تو یہاں تک بیان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت اور عزت عطا فرمائی. جو الفاظ کعبۃ اللہ کے لیے نہیں استعمال کیے وہ انسان کی عظمت کے لیے استعمال کیے. تو انسانیت کا تو بہت بڑا مقام ہے. ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل و اشرف و اعلیٰ ہے. لہذا انسان کا قتل، وہ بھی اپنے بیٹے کا قتل، میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے. آپ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے پھر آرام فرمانے لگے. لیکن جیسے ہی 8 تاریخ صبح ہوئی ہے، 8 کا دن نکلا ہے، وہ سارا کا سارا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب پر غور و فکر کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا پھر میرا وہم ہے، میرا وسوسہ ہے. شیطان انسان کا قتل کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا مجھ سے یہ حرکت کرنا چاہ رہا ہے. پھر آپ نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، لہٰذا آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ خواب بہتر ہے یا نہیں ہے. 90 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد جب لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ لڑکا اب چلنے پھرنے لگا ہے، اب وہ لڑکا ابا جان کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے وہاں جانے آنے لگا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو اپنے مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ میرے پروفیشن کو میرا بیٹا آگے بڑھ کر سنبھالے، اس ڈاکٹری کو اور آگے بڑھائے اور 4 چاند لگائے. بزنس مین چاہتا ہے میرا لڑکا پیدا ہو جو میرے بزنس کو سنبھالے اور اس کو ترقی دے اور اونچائی پر پہنچائے. امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے بیٹا مانگا ہے تو کیسا عظیم الشان مقصد ہوگا. نبی نے اپنے بیٹے، اللہ سے اپنا بیٹا مانگا، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ مقصد کے ساتھ انہیں بیٹا دیا. اب بیٹے کے ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. دونوں خیالات ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ کیا یہ خواب حقیقت میں اللہ کا حکم ہے یا پھر یہ خواب انسانیت کا قتل ہے. سارا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا جائزہ لیتے رہے، سوچتے رہے کہ کہیں میں اپنے بیٹے کی محبت میں اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی تعویل تو نہیں کر رہا ہوں. اللہ تو حکم دے رہے بیٹے کو ذبح کرو اور میں بیٹے کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ میرا وسوسہ ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے ہوگا، یہ میرا خیال ہوگا. اسی خیال میں، اسی جائزے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا دن گزرا. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، 8 اور 9 کی رات لیلۃ العرفہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہیں، آپ نے دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا. دوسرے دن آپ وہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح جب آنکھ کھلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر غور و فکر کیا اور 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پچھلے دن کے اور اس آدھے دن کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں میرے اللہ کا میرے لیے یہی حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. اللہ کا میرے لیے امتحان ہے کہ میں اپنے بیٹے کی محبت پر اللہ کے حکم کو قربان کرتا ہوں یا اللہ کے فرمان پر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان ذات حاصل ہوا ہے 9 ذی الحجہ کی دن زوال کے وقت. اس عرفان ذات کے حاصل ہونے پر، عرفان یعنی پہچان، ذات اپنے آپ کی پہچان،
انسان کو سب سے پہلے تو اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان اور ان دونوں کے درمیان تعلق کی پہچان ہونی چاہیے۔ سارے انبیاء کی، سارے اولیاء کی، سارے صوفیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ، غیر اللہ اور تعلق مع اللہ، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، غیر اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے اور اللہ سے تعلق بندے کا کیا ہونا چاہیے اس کی پہچان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی پہچان حاصل ہو گئی، اپنے رب کی پہچان حاصل ہو گئی اور اپنے رب کے اس حکم پر انہیں شرح صدر حاصل ہو گیا۔ اس دن حضرت ابراہیم کو عرفان ذات حاصل ہوا، اس دن کا نام یوم العرفہ ہوا کہ عرفان ذات حاصل ہوئی، اللہ کے حکم کی انہیں پہچان حاصل ہوئی۔ انسانیت کا قتل کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہ دونوں کا فرق کھل کے سامنے آ گیا۔ انسانیت کا قتل یقیناً جرم ہے، سارے نبیوں کی کتابوں میں، سارے بزرگوں اور صوفیاء کی تعلیمات میں، خود قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ تو صاف اعلان ہے۔ اب یہاں بیٹے کی قربانی ہو رہی ہے، بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن فرق واضح ہے کہ اللہ نے جہاں قتل سے منع کیا ہے وہاں قتل نہ کرنا انسانیت ہے، اور جہاں اللہ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں قتل کرنا انسانیت ہے۔ میں اپنے آپ کو پہچانوں، اپنے اللہ کو پہچانوں، اس پہچان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ساری ترجیحات پر، اپنی ساری پسند ناپسند پر، اپنے مزاج پر، اپنے رواج پر، ملکی قوانین پر، سرحدوں کی حدود و قیود پر، ہر چیز پر اللہ رب العزت کے حکم کی فوقیت تسلیم کی جائے۔ میں کیا چاہتا ہوں، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میرا ملک کیا چاہتا ہے، ملک کی حکومت و سلطنت کیا چاہتی ہے، ہماری عوام کیا چاہتی ہے، ہمارے ملک کا ماحول کیا چاہتا ہے، یہاں کا امن کیا چاہتا ہے، یہ سب اللہ کی چاہت پر فنا کر دینا، عرفان ذات حاصل ہونا ہے۔ میرے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، بڑی تمناؤں کے ساتھ ملا ہے، ایک بیٹا نہیں، سارے بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں، اور سارے بیٹے نہیں، سارا جہان قربان کیا جا سکتا ہے جب اللہ کا حکم آ گیا۔ اسے کہتے ہیں عرفان ذات حاصل ہونا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفات کے دن حاصل ہوا۔ اب عرفے کے دن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ وہی میدان عرفات میں رہے، پھر وہاں سے چلے ہیں رات مزدلفہ، بغیر مغرب کی نماز پڑھے، اور مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر پڑھی، عشاء کی نماز اس کے بعد پڑھی، اور ساری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فیصلے پر، اپنے اس عرفان ذات کے حاصل ہو جانے پر، اللہ کی اپنی اور ساری کائنات کی حقیقت کھل کر سامنے آ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور صبح ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کہو تم کیا دیکھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، فیضان نظر نے حضرت اسماعیل کو بچپن میں ایسا کامل بنایا ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے خواب دیکھا ہے نا، میں نے تھوڑی دیکھا ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے آپ عمل کرو، میں نے نہیں دیکھا ہے، میں کیوں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت اسماعیل نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ ذبح کرنے چلے ہیں، اتنا بڑا قدم اٹھانے چلے ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، مجھے کیا کم سمجھ رکھا ہے، چلیے میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔
یہ بھی نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم کے فیضان نظر نے ایسا کامل بنایا تھا، قرآن کریم نے حضرت اسماعیل کے الفاظ کو بیان کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قربان ہونے کو تیار ہے اور کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو صبر ہوگا، اس کی توفیق مل جائے تو صبر ہوگا۔ آسمان و زمین نے، چشم فلک نے ایسے نظارے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان سامنے آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ ارے نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے، تم اسے اللہ کا حکم سمجھ رہے ہو، یہ انسانیت کا قتل عام ہے، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، جس نے اپنے گھر میں امن باقی نہیں رکھا، جس نے اپنے گھر میں انسانیت کی حفاظت نہیں کی، وہ گھر کے باہر کیا انسانیت کی حفاظت کرے گا؟ تم اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہو، انسانیت کا قتل کر رہے ہو، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں لی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماری ہے۔ 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ پہلا کام جو 10 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو جو کرنا ہے مزدلفہ سے نکلنے کے بعد منا حاضر ہو کر، وہ یہی کام ہے۔ مزدلفہ سے بغیر سورج کے طلوع ہوئے نہیں نکلنا ہے۔ لوگ فجر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، فجر پڑھ کر نہیں نکلنا ہے، سورج طلوع ہونے تک انتظار کرنا ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، اب منا آ کر پہلا کام جو کرنا ہے وہ کنکری مارنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری ماری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل پڑے۔ پھر دوسرا شیطان، آج جو دوسرا کالم بنا ہوا ہے وہاں پر پھر شیطان آیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے ہیں، وہ پھر بھاگا ہے۔ تیسری دفعہ پھر آیا، پھر آپ کو بہکانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دفعہ پھر کنکر مارے ہیں۔ اب شیطان مایوس ہو گیا کہ میں ابراہیم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے نہیں بھٹکا سکتا، یعنی میں ابراہیم کو انسانیت کے غلط مطلب پر نہیں ڈال سکتا۔ انسانیت کی حفاظت، تحفظ انسانیت کا غلط مطلب جو شیطان سمجھانا چاہ رہا تھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ انسانیت کا تحفظ نہیں ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے، تم جرم کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ یہ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے، یہاں عقل نہیں چلتی ہے، یہاں دل فیصلے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی اس کے عشق اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عشق و محبت میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ عقل دانت میں انگلی رکھ کر سوچ میں پڑی ہے کہ یہ کون سی محبت ہے کہ آگ میں چل پڑے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں جلنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے۔ تو عشق عقل میں آنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دل میں آنے کی چیز ہے۔ اب عشق کی باتیں بھی عقل سے سمجھی جائے تو یہ تو بیچارے عشق پر ایسا ظلم و ستم ہے کہ عشق کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ عشق کو عقل پر پرکھنا، عقل سے اس کے مضامین کو سمجھنا، اور جہاں عشق ہونا چاہیے وہاں سائنٹیفک ریزنز لانا، وہاں پر وجوہات تلاش کرنا، وہاں بچنے کی راہیں نکالنا، وہاں محبت کے آداب و تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے
سمجھ میں آنے والی بات پر اسے اتار کر جگاڑ کے راستے نکالنا، یہ ہرگز عشق نہیں ہے، یہ عشق کے ساتھ انتہائی گھناؤنا ظلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے۔ شیطان انسان کی عظمت سکھا رہا تھا، حضرت ابراہیم اسے کنکر مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم کیا انسانیت کے دشمن تھے؟ جو ایک اچھا خیال انسانیت کے تحفظ کا دل میں آ رہا تھا تو اسے پتھر مار کر بھگا رہے تھے، استغفر اللہ پڑھ کر اسے بھگا رہے تھے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ انسانیت کے دشمن نہیں، یہ انسانیت کے امام ہیں۔ اسی امتحان سے گزرنے پر اللہ رب العزت نے انہیں جب پاس کیا، کامیاب کیا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ کون امتحان لے رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا۔ ممتحن اللہ کی ذات، امتحان دینے والی حضرت ابراہیم کی ذات، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے پر اللہ نے تحفہ دیا، انسانیت کا انہیں امام بنایا۔ تو عین انسانیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جائے، اور اگر کوئی اس کے خلاف خیال دل میں آئے تو یقین جانے، اپنے شرح صدر کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ یقیناً شیطانی خیال ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اور بات آئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اور رائے دل میں آئے، انسان یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے تو مشکل پیدا ہو جائیں گی، مسائل کھڑے ہو جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے، فساد ہو جائے گا، امن خطرے میں پڑ جائے گا، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے یہ حادثات ہو گئے، اللہ کی نہیں سمجھ میں آئی کہ میرے اس حکم کو پورا کرنے پر میرے زمین کا امن خطرے میں آئے گا اور حالات بگڑیں گے اور مصائب رونما ہوں گے۔ مسلمان اللہ رب العزت کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے کیسا ہمیں حکم دے دیا جو ہماری چین و سکون کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر کسی انسان کی ایسی رائے بنتی ہے، خیال بنتا ہے، تو وہ لکھ لے 100% اس کو عرفان ذات حاصل نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کو عرفان ذات حاصل ہوا تھا، وہ چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو، 10 ذی الحجہ کو جیسے ہی پہنچے ہیں مینا کی وادی میں اور اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، اور چھری جب چلائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورا واقعہ ہے اس میں نہیں جانا ہے، وہ آئندہ مجلس سے جب قربانی پر گفتگو ہوگی اس وقت ہم وہ باتیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے، اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش تھی ابراہیم کی، اللہ کا بیٹے کو ذبح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ نہیں چاہتے تھے انسانیت کا قتل ہو، لیکن جو خواب دکھایا تھا وہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، حضرت اسماعیل کا امتحان تھا، امی حضرت ہاجرہ کا امتحان تھا کہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے بیٹے کی اس زائد محبت کو ترجیح دیتا ہوں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ رہی ہے، یا پھر بیٹے کی اس زائد محبت کو ذبح کر دیتا ہوں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آڑے آ رہی ہے۔ یہ اس کا امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم وہاں کامیاب ہو گئے۔ حاجی جب میدان عرفات میں پہنچ رہا ہے اور 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ میں اس سرزمین پر جب موجود ہے، تو 8 ذی الحجہ کو حاجی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو کتنی ترجیح دی ہے اور اپنی چاہتوں کو کتنی ترجیح دی ہے، انسانیت کے مفاد میں نے کتنی زندگی گزاری ہے اور اپنے ذاتی مفاد میں کتنی زندگی گزاری ہے۔ یہ رویے کے درست کرنے کا دن یوم الترویہ ہے۔ ترویہ کا کیا مطلب ہے؟ رویے درست کرنے کا دن۔
جس دن انسان کو اپنی ماضی کی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے، ہیڈ آفس پہنچ کر بھی ہدایت نہ لے کر آئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس ہے، بلکہ گئے ہیں وہاں پر اس لیے کہ حاجی کہلائے، اور حاجی صاحب بن کر آئے ہیں تو پھر نئے انداز سے ٹوپیاں پہنانا شروع کرے۔ اب تک کے لوگ بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اب حاجی صاحب بن کر آئے ہیں، لوگ کہیں گے چلو کچھ سدھر گیا ہوگا، اس لیے پھر بھروسہ کیا ہے اور پھر معاملات کرنے لگے ہیں، اور پھر دھوکہ دہی شروع ہوئی ہے، پھر ہنگامے شروع ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو اپنے رویے کو درست کیا ہے۔ حاجی کا کام ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو اپنے رویے کو درست کرے، اپنا جائزہ لے، اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے۔ اور جب یوم العرفہ ہو، 9 ذی الحجہ آ جائے تو میدان عرفات میں زوال کے بعد اسے عرفان ذات حاصل ہو جائے، اسے یہ احساس و شعور حاصل ہو جائے کہ میں اپنے ساری پسند پر، اپنی ساری ترجیحات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا، ہر شے قربان کر دوں گا۔ یہ اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں گزر رہی ہے یا اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں گزر رہی ہے۔ میں کسے پہلی ترجیح دیتا ہوں؟ نفسانی خواہشات کو، مال کی چاہت کو، عورتوں کی چاہت کو میں اپنی ترجیح دیتا ہوں، اپنی پہلی پسند بناتا ہوں، یا پھر دنیا کی ساری لذت و آرائش و آرام کو قربان کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں۔ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کو اسے عرفان ذات حاصل ہو، یہ عرفات کے دن، یہ یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں اللہ سے مانگے، دعائیں کرے، جتنا زیادہ ہو سکے کھڑے رہ کر اللہ سے مانگے، اور اس دن کی سب سے بہترین عبادت دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے سارے وساوس کے خلاف، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے فرامین پر شرح صدر اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ نے جو اسلام نازل فرمایا اس کا ہر حکم انسانیت کے تحفظ کا ہے۔ ہاں، اس انسانیت کو خطرہ جب لاحق ہوتا ہے تب جب میں آپ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی چاہت کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہوں۔ امت مسلمہ کی آج صورتحال الٹی ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو حالات بگڑیں گے، جبکہ اللہ کا حکم حالات بگاڑنے کے لیے نہیں ہے، حالات سنوارنے کے لیے ہے۔ ابھی ماضی قریب میں وہی صورتحال ہوئی ہے کہ جیسے ہی گستاخ رسول نے گستاخی کا ارتکاب کیا، محمد مصطفیٰ کی عدالت سے صرف ایک فیصلہ جاری ہوا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو پورا کرنے میں حالات خراب ہو جائیں گے۔ مسلمان اس نتیجے پر پہنچا تو یہ اپنے بگڑے ہوئے رویوں کی 8 ذی الحجہ کے دن تجدید کرے، اس کا جائزہ لے۔ حجاج کرام جا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے میدان عرفات میں اور اس سے پہلے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو سب کا رویہ درست کرے، غور و فکر کرے، اللہ رب العزت سے وہاں مانگے کہ اللہ آپ نے کائنات بنائی ہیں، آپ نے اسے سجایا ہے، جو حکم آپ دیں گے وہ کائنات کے لیے خطرہ بن جائے گا، آپ کی مان کر ہم دنیا کو مصیبت میں ڈال دیں گے۔ ایسے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، عین شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا ہے اس لیے حالات بگڑے ہیں۔ یہ جو حالات بگڑے ہیں، یہ ساری دنیا سے میں جو ہنگامے ہیں، اور یہ جو شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اللہ کے اس حکم کو مان لیتے تو بس 5 منٹ کا مسئلہ تھا، اس کے بعد کھیل ختم تھا۔ 5 منٹ کا کام تھا، ترتیب بٹھا کر سلیقے کے ساتھ جا کر گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا جاتا اور خود اپنے آپ کو جنت کے لیے پیش کر دیا جاتا۔
کہ میں نے رسول اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے۔ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، گستاخ رسول کو قتل کر دینے پر رسول اللہ کی زبان صادق سے یہ مژدہ اور خوشخبری ملی ہے کہ اس شخص کو جنت ملے گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ قتل کے بدلے میں دنیا اس مجاہد کو شہید کر دیتی، وہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتا۔ تجارت اپنے رفتار سے چلتی، اسکولز برابر کھلے ہوتے، آفیسز برابر چلتے، یہ پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ دھرنوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ میمورنڈم پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ٹیوٹر ٹرین چلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ملکوں سے مخالفتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جس نے گستاخی کی وہ قتل ہوتا، قتل کے نتیجے میں قاتل کو شہید کر دیا جاتا، وہ جنت پہنچ جاتا۔ بس اتنا مختصر سا معاملہ تھا جسے آسانی کے ساتھ حل کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے، اس کے رسول کے اس حکم کو پورا کرنے میں حالات خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اس حکم کو پورا نہیں کیا اور حالات خراب ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے حالات نہیں خراب ہوتے، حکم کو پس پشت ڈالنے سے حالات خراب ہوتے ہیں، اور جو آج تک بگڑے ہوئے ہیں اور جو آگے بگڑنے والے ہیں وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اس حکم کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایسے ایک حکم ہے، جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے اسے قتل کر دو۔ جب کسی جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا گیا، اس کا فتنہ زیر زمین دفن ہو گیا۔ آج ان کے نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دیا اس کا نام و نشان نہیں رہا، لیکن مولویوں نے مدعی نبوت کو قتل کرنے کے بجائے اسے سمجھانا شروع کیا، اس سے ڈیبیٹ کرنے لگے، مناظرے کرنے لگے، اس سے خط و کتابت کرنے لگے، اس کے خلاف بیان بازیاں کرنے لگے، جلسے جلوس نکالنے لگے۔ وہ اپنی طبعی موت مرا ہے۔ غلام احمد قادیانی کا فتنہ آج سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر آپ چلے جائیے، سب سے زیادہ اسلامک نالج گوگل پر قادیانیوں نے ڈال رکھی ہے، جو کہ اسلامک نہیں ہے، جو سراسر گمراہی والی ہے۔ یہ اتنا اونچائی پر فتنہ پہنچا، دنیا کی سب سے بڑی سیکورٹی انہی کو حاصل ہے، اور جتنے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کے ہم مسلک ہیں سب آج زور و شور سے چل رہے ہیں۔ یہ اورنگ آباد میں پناہ لیا ہوا شکیل بن حنیف، اس سے بھی جب تک بحث تکرار ہوتی رہیں گی، مناظرے ہوتے رہیں گے اور ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی اور فتوے جاری ہوتے رہیں گے، تب تک اس کا فتنہ زور و شور سے چلے گا، اور خدا نخواستہ اگر یہ اپنی طبعی موت مر گیا تو پتہ نہیں اور کتنے سال اس کا فتنہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر اسے قتل کر دیا گیا تو فتنہ زیر زمین دفن ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم پورا کرنے پہ حالات سنورتے ہیں، بگڑتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے نمائندے اور ترجمان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کو بیوقوفی کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کی قیادت یہ کہتی ہے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی بیوقوفانہ حرکت نہیں کی، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر کے کوئی غلطی نہیں کی امت مسلمہ نے، نوجوانوں نے۔ تم رسول اللہ کا فرمان سنا نہیں سکتے تو زبان تو بند رکھ سکتے ہو، اپنے منہ میں نوالے رکھ کر، پان رکھ کر، پچکاریاں مار کر تم ٹائم پاس تو کر سکتے تھے، وقت تو نکال سکتے تھے، رہبری نہیں کر سکتے تو رہزنی کا بیڑا کیوں اٹھایا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان عمل کرنے کو بیوقوفی نہیں کہتے، غلط حرکت نہیں کہتے۔ ہاں، اس فرمان پر عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا ساری دنیا کا جو آج امن خطرے میں پڑا ہے وہ صرف رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہی صورتحال ہے، ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ امت مسلمہ اللہ کے دربار میں اب حج کے موقع پر پہنچ رہی ہے، تو یہ جو رونے دھونے کا دن ہے، اللہ کے دربار میں جو عاجزی، بے بسی، گڑ گڑانے کا دن ہے، اور شاہ امم کے دربار میں جس مجرمانہ حاضری کا دن ہے،
روضہ مصطفیٰ پر ایسے موقع پر ایسی حالت میں حاضری کا دن ہے، زخم کھائے ہوئے سرتاب قدم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے یا شاہ امم آئے ہیں، سرنگو آئے ہیں، بادیدہ نم آئے ہیں، آبرو باختہ دل سوختہ ہم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں، شرق سے غرب کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا، ٹھوکرے کھا کے ہر ایک سمت سے ہم آئے ہیں، گرچہ بے سوز ہے بے ساز ہے بے ساما ہیں، پھر بھی خالی نہیں سرکار میں ہم آئے ہیں، آپ کے سایہ دامن سے جو ہم دور ہوئے ٹوٹ کر چار طرف اہل ستم آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی قابل ہو، بہت آئیں گے مصائب ابھی کم آئے ہیں، ایک نگاہ غلط انداز کے سائل بن کر مجرمان امم یا شاہ امم آئے ہیں۔ ایسی مجرمانہ حاضری کا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گستاخ رسول دندنا رہا ہو، اپنی ضد پر مصر ہو، اڑا ہوا ہو، بلکہ ایک گستاخ نے گستاخی کی تھی، اب اس کی حمایت پر سارا ہندوستان گستاخی کا مرتکب بنا ہوا ہو، اور ان قائدوں کی اس رہزنی کا یہ نتیجہ ہو، ان کی جھوٹی نمائندگی کا یہ نتیجہ ہو، ان کے غلط استنباط و استدلال و اجتہادات کا یہ نتیجہ ہو، کس منہ سے رسول اللہ کے روضے کی حاضری ہو، اور آقا کے چہرے کو اپنی قبر میں پہچاننے کا کس منہ سے دعویٰ ہو، اور میدان محشر میں رسول عربی کے ہاتھوں جام کوثر کا کس منہ سے دعویٰ اور تمنا ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مجرم پھر رہا ہو اور ہم اسے پناہ دیتے پھر رہے ہو۔ ایسا منظر اور حج کی اور رسول عربی کے دربار کی یہ حاضری، امت مسلمہ کے حجاج کرام جا رہے ہیں، یہ ہمارا تحفہ لے کر جائے، یہ عاجزی اور بے بسی کے یہ اعتراف جرم کے احساسات لے کر جائیں۔ کہاں اعتراف جرم ہے؟ اعتراف جرم ہوتا تو ایسے بیٹھتے ہم، یہ تو باتیں ہیں، دعوے ہیں کہ جرم کا اعتراف ہو رہا ہے، کوئی اعتراف نہیں ہے۔ ایسے بھولے ہیں عشق رسول کو کہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں۔ عشق رسول بھی ٹیکنیکل ہو گیا ہے آج کل، اسے بھی عقل پر پرکھا جا رہا ہے، عقل پر سمجھا جا رہا ہے، اس میں راہیں نکالی جا رہی ہے۔ نوجوان اگر عشق رسول میں آپے سے باہر ہو رہا تھا تو انتظار تھا کہ کوئی آئے اور عاشقوں کے عشق پر لگامیں لگائے، لہذا عاشقوں کے عشق پر جب ایک قائد نے آ کر لگام لگائی اور ان کے دل کو تھپکی دے کر سلایا اور ان کی عقلوں کو جگایا تو سب نے کہا کہ ہاں ہاں یہ بڑا عظیم الشان خطاب ہوا ہے جس کے اندر ہمیں امن کے قیام کی، امن کے باقی رکھنے کی تعلیمات دے دی گئی۔ اللہ کے رسول اللہ کے فرمان کو بند کر دو، ڈبے میں ڈال کر رکھ دو، سلا دو اسے، پھر امن کے قیام کی کوششیں محنتیں کرو۔ امن اس دنیا میں قائم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہاری کوششوں سے امن نہیں آئے گا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امن کے علمبردار یہ ہے، ان کے کرنے سے امن آئے گا۔ امن اور سلامتی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، آسمانوں سے اگر اللہ امن روک دے، جیسا کہ رکا ہوا ہے اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے پر، جیسے کہ امن رکا ہوا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اب حالات بگڑ رہے ہیں اور بگڑتے ہی جائیں گے۔ اور ایک جرم ہے کہ یہی جرم انسانیت کی ہلاکت کے لیے، امت مسلمہ کی تباہی کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ لہذا حجاج کرام پہنچ رہے ہیں تو ہیڈ آفس پر جا کر وہ ہمارے مسائل رکھے، امت مسلمہ کے اس حادثے کو ان کے سامنے پیش کرے، وہاں رکھے کہ کن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے۔ اللہ کے دربار میں عرفات میں جب پہنچے تو وہاں 100% اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچائے
کہ ہماری عقل چاہے کچھ کہہ رہی ہو، لیکن اللہ ہمیں اس بات کا شعور و احساس عطا فرما دے کہ امن اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، انسانیت کا تحفظ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ آج گستاخ رسول کو چھوڑ دیا، کل قاتل کو بھی چھوڑ دیجئے، کیوں سزا دیتے ہیں؟ پھر ہر مجرم کو چھوڑ دیجئے۔ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، مرحوم راحت اندوری نے کہا تھا جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ جرم کرنے والا تو جیسے بھی جس حال میں بھی ہے جرم کر دیتا ہے، ہم اس کا بھی دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اس نے غلط فہمی میں کہہ دیا ہے، اسے پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے کہہ دیا ہے۔ آج سارا بھارت جو دفاع میں کھڑا ہوا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت امت مسلمہ دین کے بارے میں جتنی بھولی واقع ہوئی ہے، اس نے تو تاریخ انسانی کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دین کا معاملہ، ہاں اپنے بارے میں بالکل بھولے نہیں ہیں، ان کے باپ کو گالی دو تو پورے خاندان کی ماں بہن کر دیں گے، اوپر سے نیچے تک اس کی پگڑیاں اچھال دیں گے، تار تار داغدار کر کے رکھ دیں گے، آستین نکال لیں گے اور فون کر کے ساری برادری کو بلا لیں گے۔ یہ ہماری یہ روڈ، یہ لائن تو خاص طور سے مشہور ہے اسی معاملے کے اندر، لیکن دین کی بات آئے، اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو ان سے بھولا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ شریف النفس اور کوئی نہیں ہے۔ ماں کو گالی دی جائے تو برابر اٹھیں گے، امہات المومنین کو گالی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں وہاں انا کی بات ہے، وہاں ظاہر کی بات ہے، اس لیے آستین چڑھا کر نکل گئے ہیں۔ یہاں ایمان کی بات ہے، یہاں اللہ کی بات ہے، تو ان کے مولویوں نے انہیں سکھایا ہے نا اللہ غفور الرحیم ہے، انہیں سکھایا ہے نا کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں گا، بیگم کا حق معاف نہیں کریں گا، اس لیے اس کے پیچھے لٹو بنے پھر رہے ہیں، کیونکہ اس کا حق معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کا حق مارا گیا، اللہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کس مسلمانی میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، یہ کون سا احساس و شعور انہیں دے دیا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ عرفے کا دن اسی عرفان ذات کے حاصل ہونے کا دن ہے۔ ایسے تو کتنے عرفے ہمارے گزر گئے ہیں، کتنے عرفے ہمارے سہارے گزر گئے ہیں۔ عرفہ نہیں، حج کا اجتماع نہیں، حج کے اجتماع کی امامت جنہیں ملنی چاہیے۔ حج کا اجتماع بغیر امام کے نہیں ہے، امام چاہیے، تب جا کر حج کا اجتماع قابل قبول ہوتا ہے۔ حج انفرادی عمل نہیں ہے، جیسے نماز اجتماعی عمل ہے، جیسے زکوٰۃ اجتماعی عمل ہے، اگرچہ ہم نے زکوٰۃ کو بھی انفرادی کر کے رکھ دیا ہے۔ حج بھی اجتماعی عمل ہے، امام کی قیادت میں ہوگا۔ عرفہ کے دن امام کے میدان عرفات سے نکلنے سے پہلے نکلنا منع ہے، امام سے پہلے نہیں جانا ہے عرفات سے باہر۔ اور وہ اماموں کا بھی وہی حال ہے تو مقتدیوں کا کیا حال ہو۔ عرفے کا خطبہ اور وہاں سے حق کی نمائندگی کا اور اس عالمی سالانہ اجتماع میں امت مسلمہ کی رہنمائی کا خطبہ دیکھ لینا، پڑھ لینا چاہیے۔ ماضی کے سارے خطبے دیکھ لیجئے، ساری زبانیں کٹی ہوئی ہے، سارے قلم بکے ہوئے ہیں، ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ان ملکوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ جن عشاق رسول نے، رسول اللہ کے جن عاشقوں نے آواز اٹھائی تھی، ہماری اس فضا میں آواز نہیں اٹھانا تم نے، لہٰذا خالی کرو ہمارے ملک کو، روانہ کر دیا ہے، ان کے ویزے لائف ٹائم فیل کر دیے ہیں، کینسل کر دیے ہیں۔ یہ ہے اس سرزمین کے اماموں کا فیصلہ اور طریقہ، جنہوں نے عشاق رسول کے عاشقانہ نذرانوں کو اور عشق کے ثبوت اور گواہیوں کو اپنی زمین پر پسند نہیں کیا۔ ان کی ہوائیں، ان کی فضائیں مسموم ہو رہی ہے، زہریلی ہو رہی ہے رسول اللہ کے عشق کے نعروں سے، لہذا خالی کر رہے ہیں۔ اور پھر انہیں دعوے ہے کہ ہم عرب ہے، پھر انہیں دعوے ہے کہ ہم ساری انسانیت میں سب سے عظیم قوم ہے۔ سرزمین
عرب کا وجود سرحدوں سے نہیں ہے، اس کے بارڈر سے نہیں ہے، سرزمین عرب کا وجود محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی سے ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے عالم عربی۔ عربوں کو سن لینا چاہیے، لا وجود للعالم العربی بالحدود والثغور، انما العالم العربی محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے عربوں کا وجود ہے، اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر انہیں عزت چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کی عزت کو، ان کے گھرانے کی عزت کو اچھالا جائے، اور انہیں عزت چاہیے۔ جو آواز اٹھائے اس کے خلاف، یہ اپنے درمیان انہیں رکھنا اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں، اور پھر مسلمانی کے دعوے ہیں، پھر اپنے آپ کے قیادت کے دعوے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم یہاں سے سلام پیش کر رہے ہیں ان کو، مسلم قیادت یہاں سے سلام پیش کر رہی ہے ان کو کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے فیصلے لیے۔ کس کو سلام پیش کیا؟ اگر ان نوجوانوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں اپنی ناراضگی کو درج کیا تھا، تو پھر ان کے خلاف بھی اپنے بیانات دیجئے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں اپنی ناراضگی کے نذرانے پیش کرنے والوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ سرزمین کویت جس نے یہ فیصلے لیے، اور اس ملک نے وہاں کے سارے عشاق رسول کو نکال دیا، ان کا ویزا کینسل کر دیا لائف ٹائم۔ یہ صورتحال ہے ان ملکوں کی۔ اب رسول اللہ کے دربار میں حجاج کرام پہنچ رہے ہیں، رسمی حاضریاں ہیں عرفات کے میدان کی۔ صدیاں گزر گئی ہے، 1450 سال گزر گئے ہیں، جب عرفات کے میدان میں عرفان ذات حاصل ہوا ہے، حق کی پہچان حاصل ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے ملکوں میں آ کر پھر اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ یہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کر صحیح رویے درست کیے جائیں گے، اپنے فیصلوں کو صحیح رخ دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے وہ اپنے ملکوں میں آ کر شریعت محمدی کی نمائندگی اور ترجمانی کریں گے۔ صرف رسمی حاضریاں ہیں، جا رہے ہیں اور پرندے کی طرح ٹھونگ مار رہے ہیں، اور بس ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، اور کپڑے سلے ہوئے چھوڑ کر احرام باندھ رہے ہیں اور کنکریاں مار رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ بھائی تو اپنی برادری والا تھا، تو بھی مجھے کنکر مار رہا ہے۔ یہ زبان حال سے کہتا ہے کہ کیا کروں بھائی، سب کے ساتھ موجود رہنا ہے تو ان کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، جب کھانا رہنا ان کے ساتھ میں ہے تو برداشت کر لے یہ کنکریاں، یہاں سے نکلنے کے بعد تو ہم بھائی بھائی ہیں، یہ 7 کنکریاں تیرا کیا بگاڑیں گی؟ اپنی برادری کا ہو کر تو بھی مجھے مار رہا ہے، تو بھی مجھ پر لعنت ملامت بھیج رہا ہے۔ سب پتہ ہے، ساری رسمی حاضریاں، یہ سارے رسمی رمی و زمار، یہ تو اتباع ہے، یہ تو اقتداء ہے شیطان کی کہ رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان حالات خراب کرے گا۔ شیطان نے یہ شریعت کی تشریحات سجھائی ہے اور سمجھائی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفانہ تشریحات ہے؟ اللہ رب العزت انہیں عقل و شعور عطا فرمائے، انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ، یہ سال کے اختتام کا مہینہ، اور پھر اگلے سال محرم الحرام، سال کی ابتدا، اگلا سال کیسا آنے والا ہے، یہ سب ذی الحج کے مہینے میں ہمارے رویوں کے، ہمارے فیصلوں پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ ہم نے اگر اپنے رویوں کو درست نہیں کیا، ہم نے اگر اپنے فیصلے صحیح رخ پر نہیں لائے، تو محرم الحرام ویسے ہی آئے گا محرومیوں والا جیسا اب تک چلا آ رہا ہے۔ اگر محرم حرمت والا چاہیے، عزت و عظمت والا چاہیے، اگر محرم الحرام نیا سال مسلمانوں کی سرخروئی و سربلندی و شادمانی والا چاہیے، مسلمانوں کو نیا سال اسلامی نظامت و خلافت و حفاظت کا چاہیے، مسلمانوں کی عزت اور سلامتی اور عافیت کا چاہیے، روئے زمین پر مسلمانوں کی جان و مال کی
کی، ان کی نسلوں کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا چاہیے تو سال کے اختتام پر اپنے صحیح رویے پیش کرنے ہوگے۔ میدان عرفات میں اور اپنے اپنے ملکوں میں عرفے کے دن ہمیں اپنے عرفان ذات حاصل کر کے اپنے صحیح رویے کو، صحیح فیصلے کو صحیح رخ دے کر اللہ کے حضور میں اپنا یہ عمل پیش کرنا پڑے گا کہ اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، آپ کے فیصلے امن لاتے ہیں، ہم اب تک سمجھ رہے تھے کہ آپ کے احکامات بدامنی لائیں گے۔ انسانیت کے محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ احکامات دیے ہیں جو انسانیت پر احسان والے ہیں۔ اے اللہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو محسن انسانیت نہیں، نعوذ باللہ ظالم انسانیت جان رکھا ہے کہ آپ نے وہ فیصلے دیے ہیں جس سے انسانیت پر ظلم ہونے والا ہے۔ کیسے محمد مصطفیٰ کے عشق کے دعوے ہیں؟ یہ سب عقل نے کام بگاڑا ہے۔ جب بیٹھے ہیں نا ٹیکنیکل انداز سے عقل سے مسئلے حل کرنے کے واسطے، وہاں سارے کام بگڑے ہیں، وہاں پر یہ مصیبت آئی ہے، وہاں یہ فتنے جنم لیے ہیں۔ جو فیصلے دل سے لیے جا رہے تھے، اور امت مسلمہ کی بھی عجیب و غریب صورتحال ہے، کب تک قیادت کا رونا رونا ہے؟ امت کے اندر رسول اللہ کے عشق کا بیج ڈالا ہی نہیں ہے، ورنہ یہ محمد مصطفیٰ کے عاشق عشق کے دعوے دار 12 ربیع الاول کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں اسے گستاخ رسول، اسے گستاخ رسول کہنے والے، اور یہ تنظیم اس پر فتویٰ دے رہی ہے، وہ تنظیم اس پر فتویٰ دے رہی ہے، یہ مسلک اسے گستاخ رسول، وہ اسے گستاخ رسول۔ اب جب آیا ہے محمد مصطفیٰ کی محبت کا دلیل پیش کرنے کا موقع، تو اب راستے نکال رہے ہیں کہ کیسا ایڈجسٹمنٹ مل سکتا ہے، جان بھی بچ جائے، محمد مصطفیٰ کا عشق بھی ثابت ہو جائے، شیطان بھی خوش ہو جائے، رحمان بھی خوش ہو جائے۔ اب چلے ہیں مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کے واسطے، حضرت جناب یوٹیوب پر سرچ کرنے کے لیے کہ محمد مصطفیٰ کے عشق میں ایڈجسٹمنٹ کا کون سا راستہ ہے۔ جب تک کہ نہیں ملا تھا ایڈجسٹمنٹ کا راستہ، تب تک تو وہ بیج تناور درخت بننے جا رہا تھا، عشق کا پودا سلگنے جا رہا تھا، چراغ جلا تھا، بھڑکنے جا رہا تھا، لیکن اچانک پھر جیسے ہی وہ امن پسند، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پسے پش ڈال کر امن قائم کرنے والا امن پسند تشریف لے آیا، تو سب سے زیادہ سب کے دلوں پر راج کرنے لگا کہ او ہو جگاڑ کا راستہ تو اس نے دیا ہے، بس یہی تو چاہیے تھا ہمیں حضرت، یہی امید تھی، یہی تمنا تھی کہ آپ ہی کا انتظار تھا، آپ آتے اور وہ راستہ دکھاتے کہ مرغ و مسلم بھی باقی رہ جائے، محمد مصطفیٰ کا عشق بھی باقی رہ جائے، کپڑوں کی پریس بھی نہ ٹوٹے، محمد مصطفیٰ کی محبت بھی باقی رہ جائے، سر بھی سلامت رہے اور عشق بھی سلامت رہے، دونوں کے درمیان کمبینیشن مل جائے۔ انتظار تھا، مل گیا، اب سب سرد ہو گئے، اب وہ محبت کے جذبات کو رخ مل گیا کہ چلو مسواک کر لینا محبت رسول کے لیے وہ بھی کافی ہے، مسواک کر لینا اس میں بھی عشق رسول ہے، 2 رکعت سنت پڑھ لینا اس میں بھی عشق رسول ہے، ٹخنوں کے اوپر پاجامہ پہن لینا اس میں بھی عشق رسول ہے، دائیں پاؤں میں پہلے چپل پہن لینا اس میں بھی عشق رسول ہے۔ کائے کے واسطے یہ مشکل کا مصیبت کا دین لے کے چلے ہو؟ خبردار اپنے آپ کو عاشق رسول مت کہنا، اگر عقلیں چلا رہے ہو تو دل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، عشق کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ عشق یقیناً بدنام ہو رہا ہے۔ اعتراف جرم محمد مصطفیٰ کی عدالت میں ہو جب ہمارے حجاج کرام روضہ مصطفیٰ پر پہنچ رہے ہو، ایسا موقع کب آئیں گا پھر؟ وہاں تو حضور و حضور ہے، اگر مشاہدہ وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں حاصل ہوگا؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جتنا وقت روضہ مصطفیٰ کے سامنے مسجد نبوی میں گزر سکتا ہے گزارا جائے،
درود و سلام کے بڑے بڑے کلمات بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہے، جو زیادہ آسان لگے اور جس سے جتنا دھیان جمع رہے وہ درود و سلام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش کیا جائے۔ صبح حاضری دی جائے، دوپہر حاضری دی جائے، شام حاضری دی جائے۔ کوشش کی جائے کہ مدینے کی قیام کے زمانے میں کوئی بھی نماز مسجد نبوی کے باہر نہ ہو، کہیں جا بھی رہے ہیں زیارات کے لیے مقامات کی تو ایسے موقع سے جائے کہ نماز کا وقت آئے تو مسجد نبوی میں حاضر ہو، نماز پڑھے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جب پہنچے تو وہاں درود و سلام پیش کرے، آقا کے حضور میں اپنے حالات، امت کے حالات رکھے۔ شعراء کرام نے جو کلام لکھے ہیں، عربی جاننے والے عربی کلام پیش کرے، فارسی جاننے والے شیخ سعدی وغیرہ کے، علامہ اقبال کے کلام پیش کرے، جو اردو جانتے ہیں وہ علامہ اقبال کے، حالی کے، اور بہت سارے نعتیہ کلام ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عشق و محبت کے نذرانے کے وہ پیش کرے۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا پہنچے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، موت کا وقت ہو جسم سے روح نکل رہی ہو، جان جان آفری کے سپرد ہو رہی ہو، تو مسجد نبوی کا، مدینہ منورہ کا وہ ماحول ہو، وہ وقت ہو کہ وہاں موت آئے۔ وہاں موت آنے کے لیے وہ عشق رسول بھی پیش کرنا ہوگا۔ جتنا وقت وہاں گزرے اپنے حالات رکھے پیارے آقا کے سامنے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آقا کے مجرم پہنچ رہے ہیں، شاہ امم کے سامنے مجرمان امم جب پہنچ رہے ہیں تو وہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سارے حالات رکھنا، امت کا رونا رونا، الفاظ نہ ادا ہو تو کوئی مجلس آنسوؤں ہی سے ہو جائے کہ آنسو زبان کی ترجمانی اور نمائندگی کر رہی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آئے تو توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ یاد رکھے حجاج کرام، آپ اس ذات گرامی کے سامنے ہیں جس نے ما شاء اللہ وما شئت کا کلمہ بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وما شئت، میرا کام ہو جائے گا اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خبردار ایسے جملے مت کہنا، اتجعلنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی ذات چاہے تو ہوگا۔ جس نبی نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کی اتنی بھی شرکت برداشت نہیں کی، صحابی رسول کو منع فرما دیا۔ ایک صحابی خطیب خطبہ پیش کر رہے تھے، خطبے میں انہوں نے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پا گیا، ومن یعصیہما فقد ضل وغوا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے۔ جیسے ہی پیارے آقا نے یہ سنا تو فرمایا، بئس خطیب القوم انت، ساری قوم کے سب سے برے خطیب تم ہو، سب سے برے مقرر تم ہو، تم نے ایک لفظ میں اللہ کو اور مجھے کیوں جمع کیا؟ من یعصیہما، یہ ہما جو ہے ہما، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں، یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی الگ الگ بیان کرنا چاہیے تھا، اگر بیان کر رہے ہو، ایک لفظ میں اللہ کو اور رسول اللہ کو کیوں شامل کیا ہے؟ شرک کی بو آ رہی ہے۔ جس نبی نے اتنا بھی شرک برداشت نہیں کیا، اب اس کے روضے کے سامنے جا رہے ہیں تو وہاں شرک کیسے برداشت ہو؟ جب شرک کے شائبے والے کلمات رسول اللہ کو برداشت نہیں تو سجدے کہاں سے؟ سجدوں کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، وہاں سر جھکانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عشق رسول کے ثبوت یہاں دینے ہیں عجم میں، وہاں پہنچتے ہیں تو جالی کو چومنے میں، ہاتھ لگانے میں، اور اسے عشق رسول اور محبت رسول سمجھنے میں لگے ہیں۔ جہاں محبت کے نذرانے پیش کرنے تھے وہاں تو بیٹھے ہیں اور وہاں جا کر ہنگامے ہو رہے ہیں۔
ائمہ حرمین کو گستاخ رسول کہہ کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. حرم کا امام، مسجد نبوی کا امام رسول اللہ کا گستاخ ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نماز ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد جا کر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اتنا ہی عشق رسول ہے تو یہاں کے گستاخ رسول کیوں سر اٹھا کر پھر رہے ہیں؟ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں ائمہ حرمین کو، اور وہاں جا کر وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں جو امت مسلمہ کی جمہور سے اور جمہور فقہا کے فیصلوں سے ہٹ کر جا رہی ہے. لہذا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو لازمی سمجھا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. مسجد نبوی کی حاضری کو زیادہ سے زیادہ وصول کیا جائے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی وہ کیاری، جنت کا وہ ٹکڑا جو اللہ نے جنت سے اتارا ہے اور مسجد نبوی میں پہنچا دیا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی، وہاں دعائیں کرنے کے لیے کوشش کی جائے. بغیر کوشش اور محنت کے تو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے وہاں پر، لیکن صحیح موقع تلاش کر کے وہاں پہنچ کر 2 رکعت اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کا موقع بنایا جائے کہ اللہ آپ کا فرمان ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں آ گیا آپ اسے جنت سے نہیں نکالیں گے. آپ کا یہ اعلان، آپ کا یہ فرمان حق ہے، اور آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے. ہم جنت میں آ گئے ہیں، اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرما، جنت کا داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما. جب ہم یہ دعا کریں گے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں جا کر، اللہ رب العزت دعائیں قبول فرمائے گا، مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرمائے گا. حجاج کرام صحیح مقاصد اور صحیح عزائم اور نیتوں کے ساتھ جب پہنچ رہے ہیں تو جو یہاں رہ گئے ہیں ان سب کی امانت لے کر جائے، اللہ کے دربار میں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھے، دعائیں قبول کرا کے لائے. یہاں تو ساری دعائیں مردہ پڑی ہوئی ہے. مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز، مناسب ہے سمیٹو دامن دستے دعا عاجز، زباں ہی بے اثر ہے ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. دعاؤں کی قبولیت اللہ کی رحمت و برکت محمد مصطفیٰ کے خزانے سے چلتی ہے. آقا کو ناراض کر بیٹھے ہیں، کون سی دعائیں قبول کرائیں گے؟ اللہ کی کون سی رحمتیں برکتیں ہم نازل کرائیں گے؟ ضروری ہے کہ حرمین کی حاضری میں اعتراف جرم کے ساتھ اپنے گناہوں کی، اپنے ماضی کی خطاؤں کی معافی مانگ کر، عرفان ذات حاصل کر کے، فیصلہ کر کے کہ ہاں اللہ آپ کے حکم میں، آپ کے حبیب کے فرمان میں امن ہے، سلامتی ہے، عدل ہے، کائنات کی بقا ہے، اس کا تحفظ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ماضی کے وہ سارے عقیدے کہ آپ کا حکم ماننے میں حالات خراب ہوں گے، رسول اللہ کے ارشاد کو پورا کرنے میں امن خطرے میں آئیں گا. اللہ ایسی بد عقیدگیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کی تجدید کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو آپ کے احکامات پر عمل کی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و اقتداء کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے حجاج کرام کی حاضری کو قبول فرما، انہیں صحیح مقصد کے ساتھ وہاں کی حاضری کے لیے تیار فرما. دلوں میں بڑے بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ سارے بت دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے اس کے رسول کے فرمان کے بارے میں دلوں میں بت بیٹھے ہیں، کہیں اپنے مسلک کا بت ہے، کہیں اپنے مشرب کا، اپنے فرقے کا بت ہے، کہیں اپنے پیر صاحب کا بت بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر اپنی تنظیم و تحریک کا بت بیٹھا ہوا ہے. عشق رسول میں ہماری تنظیم جو فیصلہ دے ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے. اللہ یہ سارے بتوں کو منہدم فرما. اللہ آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع و اقتداء ہی میں کائنات کا امن اور سلامتی ہے. اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرما، ایمان کامل یقین صادق عطا فرما کر یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.